معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ملک میں ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا کہ مجرموں نے یعنی جس آدمی کو قتل کیا ہے وہ سری لنکا کا ایک آدمی ہے اور اس پہ توہین رسالت کی تہمت لگا کے اسے قتل کر دیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، مسلمان نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور دوسرے مسلمانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور غیر مسلم کے سامنے عمل پیش کرنا ہے جس سے غیر مسلم کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ لیکن اگر مسلمان ہی ایسی زندگی میں پڑ جائے گا کہ جو زندگی غیر مسلم کے لیے ہدایت کا راہ نہ ہو تو پھر کس طرح لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے؟ تو سب سے بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو مومن کے رگ میں بسی ہوئی ہے، خون میں بسی ہوئی ہے، اور جو ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک طرف تو یہ اللہ نے حکم دے دیا، اسے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا، جزا، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم، کہ یہ بڑی رسوائی ہے اس آدمی کے لیے جو انسان کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ قتل کرنا کسی کا اتنی نہ سمجھی میں اور کسی پہ الزام لگا دینا اور اس کی تحقیق نہ کرنا، فرض کیا ایک آدمی توہین رسالت کی کسی پہ تہمت لگاتا ہے لیکن اس نے توہین رسالت نہیں کی، تو جو قتل کرنے والا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے حدیث کے اندر ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو اب اللہ نے ایک قانون قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام رکھا ہے اس کو پورا ایک قانون ہے کہ جس قانون کے تحت وہ اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا۔ اب یہاں پہ کوئی اگر انسان توہین رسالت کرتا ہے لیکن جو آگے سے قتل کرنے والا اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ توہین رسالت کیا ہے، اور وہ صرف کوئی کسی جملے پہ آ کے اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے یا نبی کے گستاخی کرتا ہے تو اس کا قتل ہے، وہ آدمی آگے سے سمجھ نہیں رہا کہ جو قتل کرنے والا ہے تو وہ عشق رسول تھوڑی ہے۔ اس طرح تو پھر ہر آدمی دوسرا آدمی اٹھے اور دوسرے کو قتل کر دے اور کہے کہ جی اس نے توہین کیا تو اس کر کے میں نے قتل کیا ہے۔ تو جو اللہ نے محبت کا راستہ بتایا، پہلے کم سے کم جو آدمی قتل کرنے والا ہے کم سے کم وہ اتنا تو سوچے کہ مجھے اتنا دین پہ عبور حاصل ہے کہ نہیں۔ پھر عبور حاصل کرنے کے بعد شرعی حکم کیا ہے، پھر اگر تم کسی کے اندر عیب دیکھتے ہو اس طرح کا تو تم فوراً عدالت میں جاؤ اور اس کو جو ہے نا دو گواہ لے کے جاؤ کہ بھی یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گستاخی کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو پھر وہ جو عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ عام انسان اگر اسی طرح ہر آدمی کو قتل کرتا رہے گا، اگر ذاتی رنجش ہے لیکن وہ بہانہ بنا رہا ہے کس بات کا کہ جی اس نے توہین رسالت کی، حالانکہ وہ ذاتی رنجش ہے اور ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، یہ تو تہمت ہے، اور تہمت کے بارے میں اللہ نے بالکل واضح ذکر دیا، بہتان عظیمہ، یعنی بڑی تہمت لگانے والا جو ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو اپنے ذمہ نہ لیں، بلکہ کیونکہ مسلمانوں میں جہالت ہے اس طرح تو قتل عام ہو جائیں گے، اور پھر غیر مسلم جب اگر مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہیں تو یہ ذمہ بن گئے، تو اب ان کا حکم تو اور زیادہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو فوراً عدالت سے رجوع کر کے ان کا فیصلہ کروایا جائے کہ یہ ہمارے دین کے اشعار جو ہیں ان کو یہ پسمار کر رہا ہے اور ان کو جو ہے نا یہ ضائع کر رہا ہے، تو پھر عدالت کیا کرے، وہ فیصلہ کرے۔ جس کر کے اس طرح کا معاملہ مسلمانوں میں کہ اپنے عمل کو غیر مسلم کے سامنے دکھانا ہے کہ ہم مسلمان نہ تو دہشت گرد ہیں، نہ ہم مسلمان کسی کی آبروریزی کرنے والے ہیں، نہ ہم مسلمان کسی کو تکلیف دینے والے ہیں، تو یہ مسلمانوں نے اپنا عمل پیش کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنا عمل پیش کیا تھا، وہ کہتے تھے قولوا مثل تم ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ؟
نہ ہماری اپنی جانیں محفوظ ہیں، نہ غیروں کی جانیں محفوظ ہیں. تو یہ جو سانحہ ہوا تو یہ تو بہت بڑا ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا. اس سے غیروں کے دلوں پہ یا غیر جو مسلمان حکومتوں کے دلوں پہ، زندگیوں پہ کیا گزرے گی اور کیا کہیں گے مسلمان کیسے ہیں. اس کر کے میرے تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے معاملے میں دوسرے کی رہنمائی کی جائے اور بے دینی سے اجتناب کیا جائے. دین کے شعبوں میں اختیار کریں تاکہ کیا کریں کہ انہیں سمجھ بوجھ حاصل ہو. ایک انسان کسی بھی پارٹی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے جی میں جو ہے نا طریق لبیک میں سے ہوں، لیکن اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو خالی پارٹیوں میں جانے سے، نعرے بازی لگانے سے دین کی سمجھ تھوڑی آتی ہے. میں کہوں کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ایسا ہوتا ہے نہ اسے نماز کا پتہ ہو، نہ اسے روزے کا پتہ ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پتہ ہو؟ یہاں تو نشانی بتائی گئی ہے کہ بھی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعون، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اتباع کرو گے تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے. اتباع تمہارے اندر نہیں. اور نعرہ خالی کیا ہے کہ جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے اپنی جان کو بناؤ، پہلے اپنی ظاہری شکل و صورت کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، پھر نعرہ بھی لگاؤ، پھر حرمت رسول پہ قانون خداوندی دیکھو، قانون شریعت دیکھو. اس شریعت پہ جا کے تم نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے دین کو اتنا آسان ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. تو گویا اگر تم نے وہ توہین جو رسالت اس نے نہیں کی اور تم نے کسی اور اپنی رنجش کی وجہ سے کیا تو تم نے تو قتل کر دیا. اور قتل کرنا کیا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو تم قتل کر کے تم کیا ایک انسان کے زمرے میں داخل ہو؟ تم تو حیوان ہو. اس کر کے سارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ کوشش کریں دین کی سمجھ نصیب ہم سب کو اللہ نصیب کرے. اور یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا اثر جو ہے نا بڑا برا سامنے آئے گا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس طرح نہیں ہے جس طرح کے غیر مسلم سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.